محمد تاج رسل اللہ قاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ختم نبوت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا۔ ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان متوالوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید بتائیں گے۔ تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے۔ ہم آل نبی کے متوالے، حسنین کے مشن کے وارث، ہم پھر سے شمر یزیدوں کو قربا کی شان بتائیں گے۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی پھوہاروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ یہ سن لیں چور اندھیروں کے، اب آ گئے دور سویروں کے۔ ہم فکر رضا کی کرنوں سے ہر بستی کو چمکائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، وہ دن بھی آئے گا آصف، ہم دنیا پہ چھا جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عظیم الشان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت قبلہ صوفی ملن دین صاحب قدس سر العزیز کے مزار پر انوار کے زیر سایہ اس عظیم مرکز میں پیر طریقت حضرت صوفی محمد امین صاحب نقشبندی مجددی، آپ کے اور فخر السادات حضرت پیر سید محمد مشتاق شاہ صاحب زید شرفہ، ان شخصیات کے زیر سایہ ہمیں اس وقت اس کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارے نہایت ہی متحرک ساتھی حضرت مولانا محمد عابد نقشبندی صاحب اور آپ کی دعوت محبت پہنچانے والی شخصیت صاحبزادہ محمد حامد مصطفیٰ جلالی صاحب،
دیگر ہمارے بہت سے علماء و مشائخ رونق افروز ہیں، رب ذوالجلال تمام حضرات و خواتین کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت پورے دین کے لیے قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی حفاظت پورے دین کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنے والا مجاہد ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے نیچے رہتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بیان سے، تذکرہ سے، تبلیغ سے ماحول میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہر قسم کی آلودگی سے ماحول منزہ و مبرہ ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے، اور اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جہت ہی ختم نبوت والی عطا فرمائی ہے۔ آپ کی ولادت ہو یا آپ کا وصال، آپ کا نام ہو یا آپ کا کام، آپ کا انداز خطاب ہو یا آپ کی کتاب، جس جہت میں بھی دیکھو اسی جہت میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وصف ہی ختم نبوت والا عطا فرمایا ہے۔ ہر نبی جب دنیا میں رونق افروز ہوئے، ان کا آنا بڑا عظیم تھا، بے مثال تھا، مگر صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ کسی بھی نبی کا آنا یوں نہیں تھا جیسے 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے آقا علیہ السلام رونق افروز ہوئے۔ ہر نبی آئے، لیکن ان کے آنے کی ہزارہا شانوں کے ہمراہ یہ نہیں کہا گیا کہ اب چونکہ یہ آ گئے ہیں تو پھر اور کسی کی گنجائش کیا رہی۔ آئے ضرور، صحن چمن میں ہر پھول کھلا، خوشبو یہی کہہ رہی تھی یأتی من بعد اسمہ احمد، میں آیا ہوں، ابھی میرے آقا آنے والے ہیں۔ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ ولادت ہے کہ جس ولادت نے پھر کسی نبی کی ولادت کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، تو آپ کی ولادت ہی ختم نبوت والی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں کہ جن سے رب ذوالجلال نے آخری اعلان کروایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ نے ہی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال۔ پڑھانے تو سارے نبی آئے تھے اور سب نے خوب پڑھایا تھا، مگر پڑھانا وہی تھا جو رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ کسی نے 10 سال کے لیے لاہ عمل دیا، کسی نے 50 سال کے لیے لاہ عمل دیا، کسی نے 1 صدی کے لیے دیا، لیکن ہمارے آقا وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کو لاہ عمل عطا فرمایا۔ یہ شان صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کا آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا کہ پھر کوئی اور کسی کا انتظار کرے۔
جب کمی نہیں رہے گی تو پھر انتظار کس کا ہوگا؟ مجھے رب نے بھیجا ہی مکمل کرنے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی، چھٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ ویسے تو پھول ایسی چیز ہے کہ یہ خوبصورت ہے، خوشبو دیتا ہے، اور جتنے زیادہ ہوں اچھے لگتے ہیں، مگر سرکار کی آمد کائنات میں اس پھول جیسی ہے جس نے اور کسی کی طرف دیکھنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، جن کی خوشبو کے بعد اور کسی خوشبو کا سوال ہی نہیں رہا، جن کی روشنی ہمیشہ کے لیے روشنی ہے۔ اب کوئی آئے گا تو کیا کرنے آئے گا؟ کار نبوت بچا ہی نہیں۔ پہلے تو تشنگی تھی کہ یہ مختصر وقت کے لیے جو نظام دیے جا رہے ہیں، کون آئے گا جو ہمیشہ کا نظام دے گا؟ کون آئے گا کہ جن کے ضابطے کبھی بدلیں گے نہیں؟ کون آئے گا کہ جن کا کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا؟ تو یہ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی آمد ہی ختم نبوت والی ہے۔ پہلے کبھی کلمہ بدلتا تھا 50 سال کے بعد، کبھی 60 سال کے بعد، کبھی علاقہ بدلنے سے کلمہ بدل جاتا تھا، اور بڑی مشکلات تھیں انسانیت کے لیے۔ ارے جماعت بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کلمہ بدلنا تو کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اب ایک نبی آئے، انہوں نے کلمہ اپنا پڑھایا، لوگوں نے پکایا، اور مرید کی پیر سے بڑی الفت ہوتی ہے تو امتی کی نبی سے کیا عقیدت ہوتی ہو۔ لیکن چونکہ ابھی آخری نبی نہیں آئے تھے تو ہر زمانے میں امتوں کی یہ آزمائش ہوتی رہی کہ جن کا پہلے پڑھا ہے اب ان کا زمانہ گزر گیا ہے، نبی تو وہ ہیں لیکن اب کلمہ اور نبی کا پڑھنا ہے۔ انسان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچا تو وہاں کلمہ اور چل رہا ہے، سفر پہ گیا واپس گھر آیا تو کلمہ بدل چکا ہے۔ کیا آزمائش تھی انسانوں کی۔ کروڑوں سلام ہوں 12ویں کے چاند کو، جو آئے ہیں تو ہمیشہ کے لیے اس امتحان کو ختم کر دیا ہے۔ کلمہ ایک ہی رہے گا، چھوٹا بڑا، ان پڑھ پڑھا ہوا، بادشاہ رعایا، جو بھی صدی ہو، جو بھی سال ہو، جو بھی زمانہ ہو، جو بھی علاقہ ہو، فرش ہو یا عرش ہو، دنیا ہو یا قبر ہو، یہ کائنات ہو یا حشر ہو، کلمہ ایک ہی رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ذوق کے ساتھ نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مرتبہ و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ آمد ختم نبوت والی ہے تو وصال بھی ختم نبوت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میں جب تک تمہارے سامنے موجود ہوں خیر ہوں تمہارے لیے، لیکن چلا جاؤں گا تو پھر بھی خیر ہی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ ما رأیت من خیر حمدت اللہ وما رأیت من شر استغفر لکم۔ میرا کلمہ پڑھنے والے حوصلہ رکھیں، کوٹہ بعد والوں کا بھی میں نے منظور کیا ہے۔ چونکہ ایک انسان کو تڑپ ہوتی ہے کہ جو مجھے حکم دے رہے ہیں، میں اگر وہ با وفا ہے اور فرما بردار ہے، اس کے دل میں یہ ضرور ہے کہ جب میں اپنے حکم دینے والے کا حکم پورا کر رہا ہوں تو ان کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہو، وہ خوش ہوں کہ میرے حکم پر میرے خادم نے، میرے غلام نے کتنا عمل کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ صدیوں بعد میرا کلمہ پڑھنے والے، ان کو تڑپ ہوگی
کہ کاش ہمیں نماز پڑھتے ہمارے آقا علیہ السلام دیکھیں، ہمیں روزہ رکھتے ہوئے سرکار ہمیں دیکھیں، ختم نبوت کے جب ہم نعرے لگائیں تو سرکار ہمیں دیکھ رہے ہو، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں سے جب ہم جبر کے خلاف اپنا جہاد کر رہے ہوں تو سرکار کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت تک کی ہر گھڑی میں اپنی امت کو دیکھوں گا، حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد۔ بخاری شریف میں یہاں تک فرمایا ہے، جو سرکار کا فرمان ہے کہ بڑا کام تو بڑا کام رہا، اگر میرا امتی مسجد سے چھوٹا سا تنکا اٹھا کے باہر پھینکے گا کہ مسجد صاف رہے، میں اس کا یہ عمل بھی دیکھتا رہوں گا۔ یعنی آخری ہونے میں یہ سہارا بخشا کہ اور کوئی نہیں آئے گا، تو یہ نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ بھی رابطہ نہیں رہے گا، یا تمہیں حسرت ہو کہ کاش ہمیں سرکار دیکھیں کہ ہم سبق بھولے نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موجم اوسط میں الفاظ ہیں، ما رأیت من خیر حمدت اللہ، تمہارا ہر کام میں دیکھوں گا۔ آگے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ پھر ہم وہ کیوں کریں جس سے دیکھ کے سرکار ناراض ہوں۔ سرکار کو خوش کرنے کا جو مقصد ہے ہم ہمیشہ اس پہ قائم رہیں۔ ما رأیت من خیر حمدت اللہ، فرا جب بھی تمہارا کوئی اچھا کام میں دیکھوں گا میں الحمدللہ کہوں گا، اللہ کی تعریف کروں گا۔ وما رأیت من شر، اور اگر تمہاری غلطی کوئی سامنے آئی استغفر لکم، کیونکہ میں تمہارے لیے خیر ہوں تو تمہاری بخشش کی دعا میں کرتا رہوں گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کائنات میں وہ بھی ختم نبوت والی تھی، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شان کے ساتھ اپنے روضہ پاک میں موجود ہیں وہ شان بھی ختم نبوت والی ہے۔ در منصور میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامہ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، جب حشر بپا ہوگا کعبہ بھی مدینے کی راہوں پہ چلا ہوگا۔ زفت الکعبہ، کعبے کو دلہن بنا کے مکہ مکرمہ سے رخصت کیا جائے گا۔ کعبہ کدھر چلے گا؟ جہاں کعبے کا کعبہ ہے۔ پوری کائنات کعبے کی طرف جاتی ہے۔ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری، سرکار فرماتے ہیں کہ کعبے کو بناؤ سنگار کے بعد میری قبر شریف روضہ پاک کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ آج کچھ لوگوں کو اس میں شک ہے کہ مدینہ منورہ جانا ہو تو نیت کیا کرنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نیت مسجد کی کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی نیت نہ کرو۔ میں کہتا ہوں کعبے سے تو پوچھو کہ نیت کدھر کی ہے۔ زفت الکعبۃ البیت الحرام الی قبری چلے گا، اور میں ابھی اپنے روضہ پاک سے باہر نہیں نکلا ہوں گا کہ کعبہ میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ مجھے آ کے اس طرح سلام کرے گا، میں کہوں گا وعلیک السلام یا بیت اللہ، اے اللہ کے بیت کعبہ تجھ پہ بھی سلام ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوچھوں گا بتاؤ پہلی امتیں بھی تم نے دیکھی اور پھر میری امت کی بھی ساری عمر تم نے دیکھ لی، اب تو حشر بپا ہو گیا، تو میری امت کے بارے میں
آج تمہاری زبان سے میں اعلان سننا چاہتا ہوں۔ تو کعبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر جو اعلان کرے گا وہ عقیدہ آج بھی جس سینے میں ہے اسی کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے، اور وہی ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کعبہ یہ کہے گا، من جاءنی فانا اکفیہ ومن لم یأتنی فانت تکفیہ، کہ جو میرے پاس آیا، خواہ عمرے کے لیے آیا، خواہ حج کے لیے آیا، اے محبوب اس کے لیے تو میں کافی ہوں، اس کو میں جنت لے جاؤں گا۔ آپ کی پوری امت کی دو ہی قسمیں ہیں، یا عمرے اور حج کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے۔ جو آیا ہے اس کا بازو میں پکڑوں گا، اور جو نہیں آ سکا انت تکفی ہے، اس کا آپ پکڑیں گے۔ تو کعبہ جو ہے وہ خطبہ ختم نبوت پڑھے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر، کہ آپ کی آمد کے بعد اور پھر آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک سب آپ ہی کے غلام ہیں، جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا صدق کے دل سے، اور ان میں سے جہنمی کوئی نہیں۔ کیوں؟ جو میرے پاس آئے انا اکفی ہے، ان کے لیے میں کافی ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَأْتِنِي فَأَنْتَ تَكْفِي ہے، اور جو نہیں آئے ان کے لیے آپ کافی ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو کافی کہنا یہ کعبے کا عقیدہ ہے۔ تو ہم بدعتی نہیں، ہم تو کعبی ہیں۔ اور یہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ تو یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ جہاں بالآخر کعبہ بھی ایک دن جائے گا، وہ ہے کعبے کا کعبہ۔ اور کعبے نے بیان کیا کہ آپ کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کر دیا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے جنت کی ہر ٹکٹ آپ کے نام کی ہے، اور کسی نبی کا زمانہ نہیں۔ آپ کے سارے غلام ہیں، اور ان کی دو قسمیں ہیں، اور وہ جنتی ہیں۔ میرے پاس آئے ہیں تو ان کا بازو میں پکڑوں گا، اور اگر کسی کو نئی ٹکٹ ملی، نہیں آ سکا، تڑپ رہا تھا، فَأَنْتَ تَكْفِيهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے آپ کافی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ختم نبوت والا ہے، اور کام بھی ختم نبوت والا ہے۔ رب ذوالجلال کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بڑے خوبصورت ہیں، اور ہمیں آقا علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنے کا حکم بھی دیا۔ لیکن رب نے کسی بھی نبی کا نام ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے حمد سے مشتق نہیں کیا، کہ اس کا انفینیٹیو یعنی مصدر حمد ہو اور اس سے نام بنے، مثلا حماد، حمود، احمد، محمد، حامد۔ یہ پہلے کسی کا نام نہیں تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں بھی ختم نبوت کا ذکر تھا، نام میں ہی۔ آپ کا نام ہی ختم نبوت والا ہے۔ کیوں؟ حمد وہ چیز ہے جسے رب ذوالجلال نے اختتام پہ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں وآخر دعواہم
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले जन्नत की आखिरी बात यही है कि हमद सारी अल्लाह के लिए है। खतीब अगरचे 6 घंटे भी तकरीर करे तो जब कहता व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आज भी आप समझ लेते हैं कि अब तकरीर खत्म हो गई। हमद इख्तिताम पर होती है, तो रब्बे जुल जलाल ने अजल से तय किया हुआ था कि हमद से उन्हीं का नाम बनाना है जिनको सबसे आखिर में दुनिया में भेजना है। ये नाम से ही पता चले कि ये खत्म नबूवत वाले हैं, ये खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताजदार हैं। आगाज भी हमद से होता है। कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा फीही बिहम्दिल्लाह फहुव अक़ता। हर अच्छे काम का आगाज भी हमद से होता है, इख्तिताम भी हमद पे होता है। इस वास्ते हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुन नबीयीन भी हैं और आखिरुन नबीयीन भी हैं। सबसे पहले आप ही का नूर बनाया गया और सबसे बाद में दुनिया में आप ही को भेजा गया। दोनों तरफ राज आपका ही है, सुभान अल्लाह। दोनों तरफ। यहां तक कि इस पर बहुत से हकायक लिखे गए। हजरत पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझाने के लिए ये फरमाया कि जब किसी चीज पे कपड़ा लपेटा जाता है, थान, और फिर उस पे कपड़ा, फिर उस पे कपड़ा, फिर उस पे कपड़ा, तो का जब इसे खोला जाता है तो जो सबसे पहले लपेटा गया था वो सबसे आखिर में सामने आएगा। जो सबसे नीचे है सबसे पहले है, जिसके ऊपर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन जब जाहिर होगा तो वो पहला सबसे आखिर में जाहिर होगा। और इसको ही आरफे खड़ी ने अपने अंदाज में ये जिक्र किया कि नूर मोहम्मद, नूरे मोहम्मद रोशन आहा आदम अजय नाहा। नूर मोहम्मद रोशन आहा आदम अजय न होया, अव्वल आखिर दोवें पासे इयो मल खलोया। यानी दोनों तरफ रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी। तो नाम भी खत्म नबूवत वाला है और काम भी खत्म नबूवत वाला है कि रब्बे जुल जलाल ने इंसान को जो कुछ देना था पहले तो बचा के रखा। किस तरह कि शुरू के सबक तो ये भी थे नबियों में को जो दिए गए कि इंसानों को पढ़ाओ कि अगर किसी के सामने आना हो तो लिबास पहन के आना चाहिए। एक एक दो दो सबक दे के इंसान को राइट विजडम की तरफ बढ़ाया गया। छोटे छोटे सबक भी दिए गए, लेकिन सबसे आखिरी पैगाम कि फिर किसी सबक की मजीद गुंजाइश ना बचे, ये है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कि जन्नत जाने के जितने रास्ते थे सारे ही आपने बयान कर दिए कि पीछे कोई बचा नहीं। कोई और नबी आए बताने के लिए कि 1000 तो बता दिए थे, 5 रह गए थे, अब वो बताने ये आएगा। या जहन्नम से बचने के 10,000 तरीके तो बता दिए थे और 2-4 बाकी रह गए हैं, और वो कोई और आएगा बताने के लिए। नहीं, खत्म नबूवत का मतलब ही ये है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब के हुक्म पर सब कुछ बता दिया है। ना किसी का कोई इंतजार करे, ना किसी से और कोई इसलिए प्यार करे कि वो और आके हमें अल्लाह का रास्ता बताएगा। जो कुछ था रब ने अपने महबूब की जुबान से बयान करवा दिया है। आपका खिताब भी खत्म नबूवत वाला है और किताब भी खत्म नबूवत वाली। कुरान मजीद, बुरहान रशीद और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें और पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू है उसका अंदाज देखें। वो गुफ्तगू करते थे तो कोई कहता था या कौम,
چونکہ وہ ایک قوم کے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے ہیں ہر نبی صرف ایک قوم کا نبی ہوتا تھا، ہر رسول صرف ایک قوم کا رسول ہوتا تھا، یعنی جو زندہ ہیں ان میں بھی سب کے نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جو اس وقت پوری کائنات میں لوگ زندہ تھے ان کے بھی تھے، اور قیامت تک کے لیے بھی جہاں جہاں کوئی آئے گا اس کے لیے تھے، مگر پہلے کوئی بھی ایسے نبی یا رسول نہیں تھے جنہیں بیک وقت پورے روئے زمین کے انسانوں کا نبی یا رسول بنایا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر قرآن سے دلیل پیش کی جو طبرانی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، الا بلسان قومی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لفظ لسان بھی واحد ہے اور لفظ قوم بھی واحد ہے۔ اگر کسی نبی کی ایک سے زیادہ قومیں ہوتی تو پھر رب لفظ تثنیہ استعمال کرتا یا لفظ جمع استعمال کرتا کہ بِأَلْسِنَةِ اقوامی، کہ ہم نے ہر نبی کو اپنی قوموں کی زبانیں دے کر بھیجا۔ تو رب نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہم نے ہر نبی کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا۔ نبی بھی ایک، قوم بھی ایک، زبان بھی ایک۔ لیکن جب تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو ایک قوم کا نہیں لاکھوں کروڑوں قوموں کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور اس میں پھر آگے لہجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الناس۔ اب ناس میں عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں۔ یا ایھا الناس اس وقت کے بھی ہیں، 15ویں صدی کے بھی ہیں، اور قیامت تک کی ہر صدی کے ہیں، لہذا ان کا لہجہ خطاب ہی ختم نبوت والا ہے۔ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، رسالت یا رسول اللہ۔ تو کس قدر یعنی ہر جہت دیکھو، الحمد سے لے کر والناس تک۔ کبھی تو کہا جاتا ہے نا کہ 40 آیات ہیں ختم نبوت کی، کبھی کہا جاتا ہے 60 ہیں۔ میری بھی ایک کتاب آیات ختم نبوت، احادیث ختم نبوت اور مفاہیم آیت ختم نبوت، لیکن میرا یہ اعلان ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک ہر آیت ہی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ کا خطاب کا لہجہ بھی ختم نبوت والا، خطاب بھی اور کتاب بھی۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے معجزات دیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا رب ذوالجلال نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا جسے دیکھ کر بشر اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے رہے۔ فَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ، فرمایا میرا معجزہ میری کتاب ہے۔ ویسے تو قدم قدم پہ معجزات ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن فرما میرا سب سے بڑا معجزہ وہ میرا قرآن ہے جو رب نے میرے سینے پہ نازل کیا ہے۔ اب یہاں سے آپ نے فرق بتا دیا کہ میرا معجزہ بھی ختم نبوت والا ہے، میرا مقالہ بھی ختم نبوت والا ہے، میرا معجزہ بھی ختم نبوت والا ہے۔ چونکہ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزے حسی تھے۔ حسی وہ ہے جو حواس خمسہ 5 سینسز سے جس کو سمجھا جائے،
ان کے میریکلز معجزات حصی تھے، اور جو آخری نبی ہیں ان کا سب سے بڑا معجزہ حصی نہیں عقلی ہے۔ سبحان اللہ۔ حصی معجزہ جب تک حواس کے سامنے ہو تو معجزہ ہوتا ہے، ہٹ جائے تو پھر خبر ہے، معجزہ نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آج معجزہ نہیں، خبر معجزہ ہے۔ اس وقت معجزہ تھا جب پہاڑ سے نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج معجزہ نہیں، خبر معجزہ ہے۔ مگر قرآن کل بھی معجزہ تھا، قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ ان ساری چیزوں کی طرف توجہ کرو کہ قرآن سرکار فرماتے ہیں میرا معجزہ وہ قرآن ہے جو رب نے مجھ پہ نازل کی، وہ وحی جو رب نے مجھ پہ نازل کی۔ یعنی وحی میں بھی فرق ہے کہ باقی نبیوں پر اترنے والی وحی تھی مگر معجزہ نہیں تھا، اس وحی کا چیلنج نہیں تھا۔ یہ اس وحی کا چیلنج تھا اور ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ تورات کا چیلنج نہیں ہے، زبور کا نہیں ہے، انجیل کا نہیں ہے، صحائف کا نہیں ہے، یہ چیلنج صرف قرآن کا ہے۔ اور یہ صرف 14 صدیاں پہلے نہیں تھا، ہر دن یہ دوبارہ چیلنج ہے، ہر گھڑی میں پورے کفر کو چیلنج ہے کہ تم بنا کے لے آؤ۔ تو جن کی نبوت ختم نبوت نہیں تھی ان کے معجزے عارضی تھے، اور جن کو تاج ختم نبوت کا پہنایا ہے رب نے معجزہ بھی ختم نبوت والا عطا فرمایا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میرا معجزہ ہے، تو فرمایا یہ کبھی چھپے گا نہیں، یہ کبھی غائب نہیں ہوگا، اس کی چمک دھیمی نہیں ہوگی، اس کی خوشبو ختم نہیں ہوگی، یہ میرا معجزہ ہے ختم نبوت کا۔ اب وہ اونٹنی ہٹی آنکھ سے تو معجزہ ختم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا آنکھ سے ہٹ گیا، سامنے سے منظر ختم تو معجزہ ختم۔ لیکن عقلی معجزہ جب تک دنیا میں عقل والے رہیں گے معجزہ بھی چمکتا رہے گا، ہمیشہ کا معجزہ ہے۔ یہ سمجھ دیر سے آتا ہے، اسی سمجھ جلد آ جاتا ہے۔ اب اونٹنی نکلے پہاڑ سے، اس سے متصل ہونے کے لیے کوئی 15 سال درس نظامی کی تو ضرورت نہیں ہے، ہر ان پڑھ بھی دیکھے گا دیکھو یہ کیا ہوا، اونٹنی نکل آئی۔ مگر یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی وقت چاہیے، عقل چاہیے، محنت چاہیے، لیکن جب سمجھ آ گئی تو پھر یہ پکا ہو جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے معجزے میں پورے قرآن کو ہی ختم نبوت کا معجزہ بنایا، الحمد سے لے کر والناس تک۔ اس بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، مجھے پھر یقین ہے جب قرآن میرا معجزہ ہے، فرما جتنا بڑا معاشر کے میدان میں میرے غلاموں کا مجمع ہوگا اتنا کسی کا نہیں ہوگا۔ تو یہ برکت ہے ختم نبوت کی، یہ فیضان ہے ختم نبوت کا۔ نیچے بیٹھے یا سائیڈ پہ ہو جو پیچھے دیکھنے والے، تو یہ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، ہم ضمیر ہے سارے انبیاء علیہ السلام کی طرف جو راجع ہے، اکثرہم
اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی قیامت کے دن کسی ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں اپنی 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 امتیں اکٹھی کریں جن کو جنت ملنی ہے، جہنمی نہیں، جنت جانے والے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ختم نبوت کا فیض ہے کہ ان سب کا مجمع اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا ختم نبوت والی اکیلی امت کا مجمع بڑا ہوگا. بلا وجہ جلن نہیں ختم نبوت سے باطل کے ہر کارے کو، کہ یہ معاشر میں بھی اس کا منظر نظر آئے گا. پر میرا قرآن بلاتا رہے گا، لوگ میرا کلمہ پڑھتے رہیں گے، اور یہاں تک پھر رزلٹ بتا دیا فی الجنت 120 صفحہ 80 منہا من امتی. جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی، ہر صف میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے. فرمایا ان مجموعی طور پر کل 120 میں سے 80 تو میرے غلاموں کی ہوں گی. 2/3 جنت ختم نبوت کا فیضان ہے. جنت کے 2 حصے، 3 حصوں میں سے 2 یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیضان بیان کر کے گئے ہیں. لہذا امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں لاکھ بار جنم لے لیں اور الٹا لٹک لیں، وہ اس فیض کو روک نہیں سکتی، کیونکہ سرکار اس کی گارنٹی دے کے گئے. پھر اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکورٹی اپنی امت کو عطا کی. میں اختصار کرنا چاہتا ہوں. یہ یعنی ایسا موضوع ہے کہ جس کا ایک ایک پہلو آپ دیکھتے جائیں تو اس میں لذت ہی لذت اور چاشنی ہی چاشنی ہے. سیکورٹی کس طرح دی؟ جب آپ فرما گئے کہ میں آخری نبی ہوں تو پھر قیامت تک امت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اس میں سر فہرست یہ بات رب نے ازل سے شامل کی کہ اس امت کے جو اولین قائد ہوں گے، اگرچہ ہر صدی میں یہ لوگ بڑے منفرد ہوں گے، لیکن سب سے پہلے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پڑھنا ہے وہ امین بھی چوٹی کے ہوں اور ذہین بھی چوٹی کے ہوں، دلیر بھی چوٹی کے ہوں اور شیر بھی چوٹی کے ہوں. کیونکہ پہلی امتیں ان میں یہ ساری چیزیں رب کو تو ازل سے پتا تھا کہ اگر بندہ ذہین بڑا ہو مگر خیانت کار ہو تو وہ پھر بھی ڈنڈی مار جائے گا اگرچہ اسے یاد ہو، اور اگر عادل بڑا ہو مگر کند ذہن ہو تو اسے بات کی پوری سمجھ ہی نہیں آئے گی، سیکھے گا، پڑھے گا، کچھ آگے کچھ بیان کرے گا. یا یہ ہے کہ امین بھی چوٹی کا ہو، ذہین بھی چوٹی کا ہو، مگر شجاعت میں کچھ کمی ہو، بزدل ہو یا ڈرپوک ہو تو پھر کسی کے دبانے سے کچھ حصہ دبا لے گا کہ اگر میں نے یہ ظاہر کیا تو سامنے والے وہ مجھے نشانہ بنائیں گے. تو اللہ نے پھر اس امت کے اولین افراد کا انتخاب کسی اور پہ چھوڑا ہی نہیں. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، رب نے ازل میں اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے خود میرے یاروں کو چنا. واختار لی اصحابا کہ چوٹی کے ذہین، چوٹی کے پارسا، چوٹی کے امانت دار، چوٹی کے شجاع اور بہادر. تو رب ذوالجلال کو ازل سے پتا تھا کہ جب پہلے تو ساری تاریخ کائنات کی یوں گزری ہے کہ روئے زمین پر نبی رہے ہیں، اور پھر اگر بگاڑ آ گیا ہے کسی نبی کے جانے کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا، ہم نیا نبی بھیج دیتے تھے. لیکن جب دروازہ بند ہو جائے گا اور پھر وحی نہیں آئے گی اور صدیاں بہت ہوں گی تو پھر کس طرح یہ نظام آگے چلے گا امت کا؟
इंसानियत की बेहतरी फिर कैसे होगी, फिर अंधेरों का मुकाबला कैसे होगा। पहले तो ये दस्तूर था कि अंधेरे छाते थे तो नए नबी आ जाते, वो जाते थे चांदनी रहती थी, फिर जब अंधेरे आते थे तो नए नबी आ जाते थे। अब वो आए जो आखिरी नबी हैं, तो फिर रब्बे जुल जलाल ने वाजे कर दिया ये नूर छुपेगा नहीं। हाँ, जब अंधेरे आएंगे तो इस उम्मत के अंदर से ही उठेंगे जो सवेरे ले आएंगे। मुजद्दिद का काम ये नहीं कोई नई रोशनी लाए, नहीं, वही जो सरकार वाली जमाने को दिखा दे कि इस अंदाज में मुजद्दिदीन का निजाम इस उम्मत में होगा। और सबसे पहले जो हैं इस बुनियाद पर किसी भी नबी के सहाबी हमारे आका अलैहिस्सलाम के असहाब जैसे नहीं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जैसे तो किसी पैगंबर की आल है ही नहीं, लेकिन सरकार के असहाब जैसे किसी के असहाब भी नहीं। और ये एहतमाम भी खत्म नबूवत के लिए था, क्योंकि अगर कुछ पढ़ा हुआ भूल जाते या किसी के दबाने से दब जाते या माज़अल्लाह कोई खयानतकारी हो जाती तो फिर कैसे आगे दीन चलता। तो आज 15वीं सदी में भी कुरान असली शक्ल में है, तो पता चला कि पहलों ने हक अदा किया था ताबीन को पढ़ाने का, ताबीन ने तबे ताबीन को पढ़ाने का। इस बुनियाद पर जो आले रसूल अलैहिस्सलाम में से किसी पर तान करता है वो खत्मे नबूवत पे हमला करता है, और जो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से किसी पर तनकीद और तान करता है वो भी खत्मे नबूवत पर हमला करता है। और सुन्नी इस लिहाज से भी मुहाफ़िज़े खत्मे नबूवत है कि ये आल से भी प्यार करता है, असहाब से भी प्यार करता है। और पूरे अहले सुन्नत उम्मत के लिहाज से भी ये बात बड़ी काबिल गौर है। हमारी ये जो जंग जारी है अकीदा तौहीद के लिहाज से, अभी भी अहले नजद का हमारा डायलॉग जारी है। वो हमें नाम लेके हमसे पूछते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं। मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ये फतवा इब्न अब्दुल वहाब का सही होता कि ये उम्मत माज़अल्लाह मुशरिक हो गई है, तो फिर ये उम्मत आखिरी ना होती, आखिरी कोई और होती। फिर तो ये उम्मत अगर अपना अकीदा बेचने वाली होती तो फिर आखिरी ना होती, फिर इसे आखिरी ना बनाया जाता। आखिरी रब ने उसे बनाना था कि जिसका पहलू से फर्क बताना था कि तुम तो नहीं कर सके, देखो इन्होंने करके दिखाया है। तो रब्बे जुल जलाल ने आखिरी उन्हें बनाया है कि जिन्होंने काम करके दिखाया है। अगर आज 15वीं सदी तक कुरान नहीं बदला तो ईमान भी नहीं बदला। तो इस बुनियाद पर यानी ये उम्मत खत्म नबूवत वाली उम्मत है। इसमें अमली सुस्ती तो आ सकती है, मगर यूं नहीं हो सकता कि ये सारे मुशरिक हो जाएं या इस तरह थोक के लिहाज से शिरक आ जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और इस पर भी मैंने ये हर मकाम पर अक्सर जगह ये दलील दी कि देखो ये उम्मत तो इतनी गैरतमंद उम्मत है, इतनी गैरतमंद। और फिर आज 15वीं सदी में आकर जब हम पहले लिहाज से अपना मेरिट देखते हैं तो कहां ऊंचा मकाम पहले सदियों में इस उम्मत के अकाबिरीन का, और कहां हम नीचे आज। लेकिन इस बात में आज भी ये उम्मत अपना एजाज रखती है कि हर दिन जब नमूदार होता है नया काफिला गाजियों का तैयार होता है। उसने यूसुफ पे कटिंग, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, कटाते हैं हर दिन नया जज्बा।
تو یہ الوہیت بڑا مقام ہے، چونکہ اللہ نبی بناتا ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام کو اس نے نبوت دی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، تو یقیناً الوہیت تو بہت بڑا درجہ ہے۔ تو جو امت نبوت کے مسئلے میں اتنی سیریس ہو کہ اپنے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اور کسی کو نبی نہ مانے، اور اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو یہ اس کا سر اتارے اور کسی جھوٹے کی نبوت چلنے نہ دے، جو امت اپنے نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نبی نہ ماننے دے نہ خود مانے، وہ اپنے اللہ کے ہوتے ہوئے اور کسی اللہ کو کیسے مان سکتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ بس اس حدیث پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے امت کو فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کیونکہ مجھے انتظام کرنا ہے قیامت تک کے لیے کہ میرے غلام گمراہ نہ ہو۔ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں گارنٹی دیتا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اس میں شرط ہے، پہلی یہ کہ رابطہ تم نے رکھنا ہے، ان دونوں نے تم سے نہیں رکھنا۔ سبحان اللہ، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، سبحان اللہ، ما ان تمسکتم بہما، آگے وہ تمہیں نہیں ڈوبنے دیں گے مگر رابطہ تو تم نے رکھنا ہے جب تک تم، اور پھر رابطے میں شرط ہے کہ دونوں سے رکھنا ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، دونوں سے رکھنا ہے، تو پھر سرکار فرماتے ہیں کبھی گمراہی نہیں ہوگی۔ اور یہ شرط بھی اگر پورے کرتے ہیں تو اہل سنت کرتے ہیں۔ قرآن کی بڑی شان ہے اور آل رسول علیہ السلام کی بڑی شان ہے، مگر شرط اپنی جگہ شرط ہے۔ جہاں دو بڑی ذاتیں ہوں لیکن ان میں دھڑا بندی ہو سکتی ہو تو وہاں لوگوں کا داؤ چل جاتا ہے کہ کچھ ایک کے ساتھ ہو گئے، کچھ دوسرے کے ساتھ ہو گئے، لیکن جہاں ذاتیں ایسی ہوں کہ وہ آپس میں جدائی قبول ہی نہ کریں تو وہاں دھڑا بندی نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی اس طرح داؤ لگا سکتا ہے کہ ایک کو نہیں چلو دوسرا تو ساتھی ہے میں ادھر چلا جاؤں گا۔ سرکار فرماتے ہیں لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا میں نے اپنے خاندان اور قرآن کو ملا دیا ہے اور یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ جب ان میں پارٹی بازی نہیں ہوگی تو پھر جو ایک کو نہ مان کے دوسرے کے پاس جائے گا کہ چلو ادھر سے کام کروا لوں تو وہ منہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اگر جدائی ہوتی ہو تو پھر تو علیحدہ علیحدہ پارٹی بنا لیں، لیکن جب جدائی نہیں ہوتی، پسند ہی نہیں قرآن کو، وہ بندہ جو آل کو چھوڑ کے قرآن کے ذریعے بچنا چاہے تو قرآن کہے گا نہیں، پہلے ان سے منظوری لے کے آؤ، اور جو آل کے ذریعے قرآن کو چھوڑ کے بچنا چاہے تو آل کہے گی ہمارے گھر جو نازل ہوا تھا قرآن تم اس کے باغی ہو تو ہمارے حامی کیسے ہو سکتے ہو؟ تو پارٹی بازی نہیں چلتی۔ اور یہ بھی ختم نبوت کا پیغام صرف ہم سنی دے سکتے ہیں کہ معاشر کی قیامت تک کی جو سیکورٹی ہمارے آقا علیہ السلام نے دی اس کے مطابق ہم اللہ کے فضل سے میرٹ پورا کرتے ہیں۔ ایک طرف تفہیم القرآن ہے، بیان القرآن، یعنی اپنے اپنے انداز میں ان کی تشریحات یعنی جو دوسرے فرقوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور پھر
سبق یہ ہے کہ نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا معاذ اللہ۔ اس طرح کی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، اور قرآن 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 کی آواز دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار کی محبت کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہی ہے قرآن تو بدل گیا۔ فصل الخطاب فی تحریف کلام رب الارباب، اتنی موٹی کتاب اس فرقے نے لکھی اس موضوع پر کہ یہ سارا بدلا ہوا قرآن ہے، جس کا ایک حرف بھی بدلا ہوا مانے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک طرف خاندان کا نعرہ لگا کر قرآن چھوڑنے والے، دوسری طرف قرآن کا نعرہ لگا کر نبی علیہ السلام کا خاندان چھوڑنے والے، یہ سنی ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن بھی ہے اور رسول پاک کے خاندان کا پیار بھی ہے۔ لَن يَتَفَرَّقَا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ فرمایا ان کے پیچھے رہو گے، شرط پوری ہوگی، پیار دونوں سے کرنا ہے، دونوں سے رابطہ رکھنا ہے، تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نبی نہیں نیا آئے گا، سرکار فرماتے ہیں میں خود تمہیں تحفظ دے کے جا رہا ہوں، جو بھی صدی ہوگی یہی میرا لاہ عمل ہے کہ تم نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، اور یہ رابطہ تمہارے لیے سیکورٹی ہے، تحفظ ہے، اتنا کہ کوئی طوفان ہو، کوئی آندھی ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ تم نے رابطہ رکھنا ہے۔ اور آگے یہ دونوں قوتیں اتنی پاورفل ہیں کہ کوئی طوفان ان کے ہاتھ سے تمہارا بازو چھڑا نہیں سکے گا، تم رابطہ تو رکھو گے۔ اسی رابطے پر انشاءاللہ ہفتے کی شب جو آ رہا ہے، ہفتہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت نہایت ہی اہم موڑ پر ہم ایک اپنا قرض چکانا چاہتے ہیں، فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، ہزاروں مغالطوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور امت کی 14 صدیاں جو اہل سنت کی ہیں آج کچھ ناہنجار لوگوں کے ہاتھوں سے ان کے دامن کو بچانا چاہتے ہیں، اور اہل سنت جو حب اہل بیت میں اتھارٹی ہیں، اہل سنت محبت اہل بیت میں آئیڈیل ہیں، یہاں کوئی تنگ دامانی نہیں، کوئی محرومی نہیں کہ ہم کسی دھوئیں کے مارے ہوئے کی طرف دیکھ کے خود بھی دھواں اختیار کریں، یا شریعت کے باغیوں کو دیکھ کے ہم بھی کہیں کہ ہم بغاوت کر کے محبت پوری کریں۔ نہیں، جن کے پاس حب اہل بیت کے لیے آئیڈیل امام احمد رضا بریلوی ہوں، مجدد الفیسانی ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں، پیر سید میر علی شاہ گولڑوی ہوں، اور جن کے پاس حب اہل بیت کا آئیڈیل داتا گنج بخش ہوں، انہیں پھر گامے شاہ کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہزارہا مغالطوں کا جواب کہ جس سے ہم ایک پورا سینیریو بدلنا چاہتے ہیں، ایک پورا دھارا، ایک پورا بیانیہ، اس مقصد کے لیے بڑا تفصیلی مقالہ انشاءاللہ پیش ہوگا، اور یہ آپ تو امید ہے کہ آئیں گے ہی، آئیں گے، اوروں کو بھی دعوت دینی ہے، تو میں خصوصی طور پر قبلہ پیر صاحب کو بھی، چونکہ سادات کا موضوع ہے تو آپ بھی رونق افروز ہوں، بلکہ اپنے سارے مریدین کو بھی حکم فرمائیں، اور حضرت صوفی محمد امین صاحب بھی، یعنی جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان کو تو ضرور آنا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہاں کون سا موضوع بیان ہونا ہے، کتنا اہم، اور 14 صدیوں کا ایک خلاصہ ہم نے اللہ کے فضل سے پیش کرنا ہے۔ تو آگے بھی آپ نے اس دعوت کو پہنچانا ہے تاکہ لائیو زیادہ سے زیادہ لوگ مسئلہ سمجھیں، سنیں، قرآن سنت، اور پھر 14 صدیوں کے لحاظ سے جو رستہ ہمارے اکابر کا تھا، وہ اکابر جو داتا گنج بخش حجویری جیسے قد والے ہیں، ان کے حوالہ جات سے
انشاءاللہ ہم اس موضوع کو بیان کر کے فضاؤں کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم سے مزید لبریز کریں گے، اور رافضیت، تفضیلیت، ناسبیت کے جو جراثیم جس جس طرح کے ہیں انشاءاللہ ایک ہی سپرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔